مجھے یاد آیا، حدیث میں آتا ہے حضرت رکانہ، یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے زمانہ جاہلیت میں پہلوان تھے، اور ایسے پہلوان تھے کہ ان کے مقابلے پورے عرب میں ان کے مقابلے کو کھڑا نہیں ہو سکتا۔ زاد المعاد میں ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے حدیث نقل کی ہے، ایک دفعہ کشتی ہو رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے ہیں، بازار کی طرف جا رہے ہیں، دیکھا کشتی ہو رہی، جس کو ہمارے وقت دنگل کہتے ہیں، دنگل ہو رہا ہے، آپ بھی ایسے کھڑے دیکھنے لگ گئے۔ اب وہ پہلوان آتے ہیں، وہ پٹک رہا ہے، دیکھو ہرا رہا ہے، یہ سالانہ گویا کہ دنگل ہوتا تھا۔ ہمارے ملکوں میں آپ پتہ نہیں رواج ہے کہ نہیں، ہمارے ملکوں میں دنگل ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے پہلوان ہوئے وہاں بھی، اور ہندو پاک میں تو بھولو پہلوان بڑا گزرا ہے، رستم پہلوان گزرا، بڑے بڑے پہلوان گزرے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دیکھا تو رکانہ کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی۔ اب وہ ہر ایک کو پٹک رہا ہے، کہا کہ محمد بن عبداللہ آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، میرے ساتھ کشتی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، میں کشتی کرنے نہیں آیا، میں انسانوں کو ہرانے نہیں آیا، گویا کہ انسانوں کو ہارنے کا سلیقہ سکھانے آیا ہوں، اپنے خدا کے سامنے اپنے آپ کو ہار جاؤ، بس کامیاب ہو جاؤ۔ تو میں ہرانے نہیں، میں تو ہارنے کا سلیقہ سکھانے آیا ہوں، جیتنے کا نہیں۔ کہا کہ آ جاؤ، آپ تم بھی کشتی کر لو، شوق پورا کرو۔ آپ نے منع کرنے نہیں، میں تو ویسے دعوت کے لیے ہوں، تبلیغ کے لیے پھر رہا ہوں۔ انہیں پھر کہا زور سے، کہا کہ آ جاؤ، کیونکہ سنا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیا ہے، اور عرب کے اندر ایک بری چیم گوئیاں ہو رہی ہیں، مکی دور ہے۔ پھر اسے پکار کے کہا محمد بن عبداللہ آ جاؤ، اور کیا کہتا ہے، کہا کہ آج اگر تم کشتی میں مجھے ہرا دو تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ یہ بات کہی۔ جب یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی بات آئی تو تیار ہو گیا، کہتا ٹھیک ہے، آپ میدان میں اتر ہے۔ اب وہ عرب کا نامی گرامی پہلوان جس کے سامنے کو ٹھہر نہیں سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ان کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دبلے پتلے شخصیت، وہ لمبا چوڑا پتہ نہیں کتنے قد کا تکڑا، رسول اللہ میدان میں چلے۔ دیکھو ذات کی بات آئی، آپ کہا کہ میں لڑنے نہیں آیا، میں تو دعوت دیتا پھر رہا ہوں، میں تو اللہ کے سامنے ہارنے کا سلیقہ سکھاتا پھر رہا ہوں گویا کہ۔ لیکن جب اسلام کی بات آئی تو آپ آ گئے، اگر یہ اسلام قبول کر ہی لے کیا پتا بھائی۔ اب کشتی کے لیے اب ریفری نے دونوں کو کھڑا کر دیا، ہاں جی کشتی ہونی۔ اب لوگ حیران کہ کہاں عرب کا اتنا بڑا پہلوان ہو، کہاں محمد بن عبداللہ، جبکہ ان کی تو فیلڈ بھی کشتی کی نہیں ہے۔ چلے جی کشتی شروع کریں۔ اب کشتی جیسے شروع ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب اس کو داؤ مارا اور پٹک دیا، چاروں چیشاں نے گرا۔ وہ بڑا حیران، مجمع میں شور مچ گیا۔ ریفری نے کہا کہ بھی جیت گئے، محمد بن عبداللہ جیت گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رکانہ کہا نہیں، یہ میرا اصل میں پیر پھسل گیا تھا، میں پیر پھسلنے سے گرا ہوں، میں ان کے داؤ سے نہیں گرا ہوں۔ ہاں میں تو لوگوں نے بھی یقین کر لیا کہ ہاں بھی اتنا بڑا پہلوان ہے، پیر ہی پھسل گیا ہوگا۔ دوبارہ انہوں نے ریفری کہا نہیں دوبارہ نہیں، فیصلہ ہو گیا، بس ایسے ہی ہوتا ہے، پیر ہی پھسلتا ہے، اور کیا پھسلے گا گرتے ہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا نہیں، اگر رکانہ کو اطمینان نہیں ہے کہ پیر پھسلنے سے گرا ہے، میرے داؤ سے نہیں گرا، تو میں دوبارہ لڑنے کو تیار ہوں۔ اس کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کہتے ہیں جرأت اور بہادری۔ دوبارہ تیار، دوبارہ کشتی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو پٹک دیا۔ اب جب پٹکا ہے تو ریفری نے کہا کہ اب تو فیصلہ پکا ہے کہ آپ ہار گئے۔ وہ اٹھا، نہیں، میں مانتا ہوں، ٹھیک ہے میری ہار ہو گئی، میں واقعی چیت گر گیا ہوں، لیکن اصل بات یہ کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آ گیا تھا، وہ اندھیرا میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، اسی وقت انہوں نے داؤ لگا دیا، مجھے گرایا ہے۔ باقی اب آپ لوگ خود سوچ لو، لیکن یہ کہ میں ہار مانتا ہوں، میں انکار نہیں کرتا، لیکن یہ کہ میں آنکھوں پہ جو اندھیرے کی وجہ سے گرا ہوں۔ لوگوں نے کہا بس ٹھیک ہے، گرا تو گرا ہے نا، چیت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، اگر رکانہ آنکھوں کے اندھیرے کی وجہ سے گرا ہے، میرے داؤ پیچ کی وجہ سے نہیں گرا، تو میں اس کو پھر ایک اور موقع دیتا ہوں۔ اس پیغمبر کی اولاد ہیں ہم، اس پیغمبر کی امت ہے ہم، اور آج ہم بزدل ہوں، نہیں بنتا نہیں۔
منتر بزدل، ایمان کے سودے جہاں پاسبل نہیں، جانے چلی جائیں ایمان نہ جائے۔ اور ہم تو یہ کفرستانوں میں رہتے ہیں، یہاں تو صبح شام کفر ہمارے سامنے ناچتا ہے، کبھی ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ عمل میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، نماز گول ہو گئی، روزہ مارا گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ایمان آپ اسٹرانگ رہنا چاہیے، کیونکہ سارے فیصلے ایمان پر ہونے ہیں، ایمان پر ہونے ہیں۔ تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رکانا بات سن، اب یہ آخری مرتبہ ہوگی، اس کے بعد تیرا پیر پھسلے یہ آنکھوں میں سایہ ہے، میرا پیر پھسلے یہ میری آنکھوں کے سامنے دے رہا ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آخری فیصلہ ہوگا، اس کے بعد میں کشتی نہیں کروں گا، بھئی آخری فیصلہ۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے آخری، اب کشتی شروع۔ جیسے کشتی شروع ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑا اور پٹک کے مارا، چت گرا۔ اب جب چت کی گرا ہوا ہے، اب تو اس نے کہا جی میں مانتا ہوں، میں ہار گیا ہوں، کیونکہ اس کے بعد تو کشتی ہونی بھی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی یہ جیت گئے، محمد جیت گئے۔ اب ظاہر ہے کہ سلام کشتی اور اس کا ایوارڈ ملتا ہے، کہا جی اعلان ہو گیا کہ ایوارڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایوارڈ دیا گیا، بڑا قیمتی ایوارڈ کہلاتا ہے، ایوارڈ آپ کو دیا گیا۔ آپ نے فرمایا اے رکانہ اس ایوارڈ کی میرے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے، تو نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں اسلام قبول کروں گا، تو اسلام قبول کر لے، بس میرے لیے وہی ایوارڈ ہے۔ اللہ اکبر۔ رکانہ نے کہا محمد بن عبداللہ آپ بھی بڑے بھولے ہیں، اور میں تو ساری زندگی کشتیاں فراڈ اور جھوٹ سے ہی جیتا رہا ہوں، آپ سے بھی میں نے جھوٹ ہی بولا ہے، میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہوں۔ سارا مجمع کہتا ہے دیکھو کیا کہہ رکھا تھا، یہ کوئی نہ میرا پہلے پیر پھسلا تھا، نہ آنکھوں میں اندھیرا آیا تھا، یہ تو میں نے جان کے چکر چلایا تھا کہ ہو سکتا ہے میرا داؤ لگ جائے، لیکن تینوں مرتبہ آپ نے مجھے ہرا دیا۔ لیکن یہ باقی اسلام یہ میں نے جھوٹ بولا، کوئی اسلام قبول نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، مجمع نے کہا جی ایوارڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایوارڈ لیا، آپ نے فرمایا دیکھو اے لوگوں سنو، رکانہ مسلمان ہو یا نہ ہو، یہ اسلام قبول کرے نہ کرے، اس ایوارڈ کا مستحق میں نہیں ہوں، رکانہ ہے۔ اس لیے کہ میں تو کشتی کرنے آیا نہیں ہوں، پہلوانوں میں میرا نام ہی نہیں ہے، میں تو یہاں سے ایک گزر رہا تھا، ایسے مجمع کو دیکھا دنگل کو تو کشتی کے لیے مجھے دعوت دے دی، لیکن جن لوگوں میں کشتیاں ہو رہی ہیں ایوارڈ تو ان میں سے کسی پہلوان کو ملنا چاہیے، اور ان پہلوانوں میں اگر کشتیاں ہوں تو سب سے اوپر کا نمبر تو رکانہ کا بنتا ہے، لہذا ٹیکنیکلی اس ایوارڈ کا مجھ سے رکانہ میں نہیں ہوں، میں چونکہ اس کشتی کا کھلاڑی نہیں ہوں، لہذا یہ ایوارڈ میں رکانہ کو دیتا ہوں۔ یہ بات کہی۔ اب لوگ حیران ہو گئے کہ ہیں یہ کیا بات ہوئی، ایوارڈ کے مستحق آپ ہیں اور آپ نے جیتا۔ کہا کہ نہیں، میری تو نیت ہی کشتی کی نہیں تھی، نہ میری کھلاڑیوں میں سے کوئی حصہ ہوں۔ رکانہ اگر کشتیاں ہوتی رکانہ سب سے اوپر کے نمبر پہ، ایوارڈ رکانہ کو دیں گے۔ سب نے کہا اب رکانہ کے لیے وہ ایوارڈ بڑی اہمیت رکھتا تھا، جیسے آج کل جو ہے وہ باکسر لڑتے تو ہیوی ویٹ جناب وہ انعام ملتا ہے، تو اس کے لیے بڑا اعزاز۔ اب وہ ایوارڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکانہ کو دے رہے ہیں۔ رکانہ کے قریب کا ہے، رکانہ آپ کے قریب آیا، آپ رکانہ کے قریب آئے، جب رکانہ نے آپ کے چہرے کو اتنے قریب سے دیکھا، اتنے قریب سے رکانہ نے کبھی رسول اللہ کو دیکھا نہیں تھا، وہ اگر قریب سے لڑا تھا تو لڑنے کے لیے دیکھا، دور سے محمد کو دیکھا تھا، لیکن اتنا قریب آ کے جب ایوارڈ وصول کرنے کے لیے رسول اللہ کے چہرے پہ نگاہ ڈالی تو وہ سمجھ گئے یہ چہرہ تو کسی انسان کا نہیں، فرشتے کا چہرہ ہے۔ یہ چہرہ گویا کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، اتنے قریب سے تھے۔ آج میں نے دیکھا اس محمد کا چہرہ، میں نے تو کبھی اس محمد کو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی، آج ایوارڈ کے چکر میں اتنے قریب سے جب دیکھا ہے، اللہ اکبر کیا چہرہ تھا۔ صحابہ خود کہتے ہیں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھا کرتے تھے، کبھی رسول اللہ کو دیکھتے تھے، فیصلہ یہی کرتے تھے 14ویں کی چاندنی بھی رسول اللہ کے گویا کہ چہرہ انور سے لی گئی ہے۔ آپ کے بدن کی خوشبو کو سونگھتے ہیں، گلاب کی خوشبو کو سونگھتے تو ایسا لگتا ہے گلاب نے آپ سے خوشبو لی ہے، اور یہ تو حدیث میں آتا ہے، ایک روایت ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے نقل کی ہے، یہ جو گلاب کا پھول ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے بنا ہے، یہ پہلے نہیں تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے اللہ تبارک و تعالی نے گلاب کا پھول پیدا کیا ہے، اس لیے آج گلاب کی خوشبو سونگ کر آپ یہ تصور باندھ سکتے ہیں ہم رسول اللہ کو سونگ رہے ہیں۔
بالکل آپ کے پسینے خوشبو گلاب جیسی، اور آپ جانتے ہیں گلاب کی خوشبو سارے خوشبوؤں کی بادشاہ ہے، یہ پھول سارے پھولوں کا بادشاہ ہے۔ روز کو یہاں کی دنیا بھی، گورے کالے بھی روز فلاور کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ کیوں؟ نسبت کس سے ہے؟ شاید دو جہاں سے نسبت۔ جب رکانہ نے اتنے حسین چہرہ دیکھا، وہ حسین چہرہ جس کو حسان بن ثابت نے جب دیکھا تھا، چہرہ دیکھتے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے محمد آپ سے زیادہ حسین چہرہ میری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے آج تک پیدا ہی نہیں کیا۔ خلقت مبرم من کل عیب، آپ کو اللہ نے ایسا عیبوں سے پاک کر کے پیدا کیا ہے، کما خلقت قد خلقت کما تشاء، جیسا کہ آپ نے پیدا ہونا چاہا، جیسے آپ نے پیدا ہونا چاہا اللہ نے اسی طرح پیدا کیا۔ اتنا حسین انسان کسی آنکھ نے دیکھا نہیں۔ یہ چہرہ جب رکانہ کے قریب آیا اور بالکل چہرے کو جب دیکھا ہے، وہ رکانہ نے ایوارڈ ہاتھ میں پکڑا اور زمین پر پٹکا، کہا کہ یہ محمد جس کی ایمان کا میں انکار کر رہا ہوں، ایوارڈ زمین پہ پھینکا اور آپ کے چہرہ انور کو دیکھتے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر، محمد رسول اللہ۔ آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کر فرمایا کہ اشہد ان لا الہ، کیونکہ اتنے قریب سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ کیونکہ آج یہ بھی تو ہوتا ہے، دور دور سے انسان کے خلاف چلتا رہتا ہے، کبھی قریب آنے کا موقع ہی نہیں دیکھتا۔ قریب آ کے دیکھو تو صحیح اس محمد کو۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بڑے عالم، انہوں نے قریب آ کے جب آپ کو دیکھا کہا کہ انہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا انہ لیس بوجہ کاذب، یہ جھوٹا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طرح کا یہ چہرہ ہے جس پہ انوار اور تجلیات الہی برس رہی ہیں، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول۔ دیکھو جس رکانہ کو اپنی صحت اور جان پہ ناز تھا، اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔